ہزاروں کی تعداد میں لوگ جب کال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم جادو یا تعویذات یا نظر بد کا شکار بنے، ہمارے دل کندھوں سر پہ بوجھ بنا، اس کے ساتھ ہماری مردانہ طاقت بھی کمزور ہوئی۔ تو بہرحال آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، وہ عمل ایک بہت بڑی شخصیت اللہ کے ولی جنہیں امام الاولیاء کہا جاتا ہے، آپ صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں تمام بیماریوں کا علاج رکھا ہے، تمام بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے، وہ روحانی بیماریاں ہوں، وہ بدنی بیماریاں ہوں، نفسیاتی بیماریاں ہوں، ان تمام بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یعنی خالق کا کلام ہے۔ جس طرح خالق کو تمام عالم پر فوقیت حاصل ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں، اسی طرح خالق کے کلام قرآن کریم کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں، اور کوئی اس سے برکت والا کلام دوسرا نہیں۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو اس کا علاج بتا چکا ہوں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار یا کوئی آپ کا شریر دشمن یا حاسد دشمن آپ پر جادو تعویذات یا نظر بد کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس کا شکار بنتے ہیں تو اس کا ایک اثر تو یہ بدن پہ ہوتا ہے کہ دل اور کندھوں پہ، دماغ پہ بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دماغ، کندھوں اور دل کے بوجھ کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت با یعنی مردانہ طاقت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور مجھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جب کال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم جادو یا تعویذات یا نظر بد کا شکار بنے، ہمارے دل کندھوں سر پہ بوجھ بنا، اس کے ساتھ ہماری مردانہ طاقت بھی کمزور ہوئی۔ تو بہرحال آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، وہ عمل ایک بہت بڑی شخصیت اللہ کے ولی جنہیں امام الاولیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ولایت کی جتنے سلسلے ہیں، وہ سلسلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے جب وہ صحابہ تک پہنچتے ہیں، اس سے پہلے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے چاروں سلسلوں کے امام تھے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ نقشبندیہ ہے، وہ چشتیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، اویسیہ ہے، قادریہ ہے۔ غرض میری یہ ہے کہ تصوف کے جتنے سلسلے ہیں، ان تمام سلسلوں کے امام کون ہیں؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد یہ سلسلے کہاں پہنچتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو امام الاولیاء حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں نے نکاح کیا ہے، لیکن میں وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی توفیق نہیں رکھتا، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری یہ بندش، یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو امام الاولیاء حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ تم 2 ابلے ہوئے انڈے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ نوجوان گیا اور گھر میں 2 ابلے ہوئے انڈے وہ ایک پلیٹ میں رکھ کر امام الاولیاء حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں انڈوں کا چھلکا اتارا، باوضو ہو کر بسم اللہ پڑھی، اور اس کے بعد ایک قلم لے کر انہوں نے ایک انڈے پر قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ لکھی، اور دوسرے انڈے کا چھلکا اتارا اور اس پر لکھا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اب دونوں انڈے نوجوان کو پکڑا دیے
اور نوجوان کو کہا کہ یہ انڈا جس پہ یہ آیت لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس انڈے کو آپ نے خود کھا لینا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اس انڈے کو اپنی اہلیہ کو کھلا دینا ہے۔ تو اس نوجوان نے یہ عمل کیا، اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے اس کی وہ بندش، وہ مسئلہ، وہ کمزوری وہ ختم کر دی۔ اب اس عمل کی آپ کو اجازت بھی ہے، کمنٹس باکس میں ایک مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں، اگر قابل نہیں سمجھتے تو پھر نہ کریں، اگر اس قابل سمجھیں تو میرے یوٹیوب کا جو چینل ہے کمنٹس باکس میں اس کا لنک میں نے دیا ہے، تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ تو اب جن لوگوں کا یہ بندش کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے بھی عمل ہے، اگر بندش کا مسئلہ نہیں، ویسی کمزوری آپ میں، تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو یہ دونوں آیتیں نظر آ رہی ہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ یہ برش پین جسے کہتے ہیں، جس میں سیاہی ہوتی ہے، اس پین سے آپ لکھیں، ایک بار لکھیں، 2 بار، 3 دن کم از کم کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرے مسلمانوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ اسے فائدہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔